اچھا تو رمضان کا مہینہ آتے ہی ایک سوال ہے جو ہر طرف گردش کرنے لگتا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر، کہ کیا فجر کی اذان کے دوران سحری کھائی جا سکتی ہے؟ تو آج ہم قرآن، سنت اور بڑے بڑے آئمہ کے اقوال کی روشنی میں اس مسئلے کی تہہ تک جائیں گے تاکہ ساری الجھن دور ہو جائے۔ یہی وہ مشہور حدیث ہے جو اکثر اس بحث کی بنیاد بنتی ہے۔ اب ظاہر ہے اسے پڑھ کر سب سے پہلا خیال یہی آتا ہے کہ کیا روزہ رکھنے والے کو اذان شروع ہونے کے بعد بھی کھانے پینے کی اجازت ہے؟ اب یہ بات سن کر تھوڑی الجھن تو ہوتی ہے نا، کیونکہ ہمیں تو بچپن سے یہی سکھایا گیا ہے کہ بھئی سحری کا وقت ختم تو مطلب ختم۔ تو پھر اصل معاملہ کیا ہے؟ آئیے اس علمی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور حقیقت کو جانتے ہیں۔ تو اس پوری گتھی کو سلجھانے کے لیے سب سے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتی ہے، کیونکہ وہی تو ہر چیز کے لیے حتمی معیار ہے۔ دیکھیں سورۃ البقرہ کی یہ آیت تو بالکل ایک لکیر کھینچ دیتی ہے۔ صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو، کب تک؟ جب تک آسمان پر صبح کی سفید لکیر رات کی سیاہ لکیر سے الگ نہ ہو جائے، یعنی جیسے ہی پو پھٹنے لگے کھانے پینے کا وقت ختم۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ حدیث کی روشنی میں علماء نے فجر کی دو قسمیں بتائی ہیں، ایک ہے جھوٹی فجر یا فجر کاذب، اور دوسری ہے سچی فجر یعنی فجر صادق۔ اور اصل جو ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے وہ اسی سچی فجر سے ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن کا حکم اتنا صاف ہے تو پھر یہ الجھن پیدا ہی کیوں ہوئی؟ اس کا جواب ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، اور یہی اس ساری بحث کی چابی ہے۔ اچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ فجر کے لیے ایک نہیں بلکہ دو اذانیں ہوتی تھیں۔ پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیتے تھے، یہ الارم کی طرح تھی، لوگوں کو تہجد اور سحری کے لیے جگانے کے لیے۔ پھر لوگ آرام سے سحری کرتے تھے، اور جب اصل صبح صادق کا وقت ہوتا تب دوسری اذان ہوتی تھی حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی، جو نماز کے لیے ہوتی تھی۔ اور اس بات کی تصدیق کئی دوسری احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ حدیث کتنی واضح ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بلال کی اذان سن کر دھوکہ نہ کھانا، وہ صرف جگانے کے لیے اصل صبح کی نشانی نہیں ہے۔ اب جب ہمیں یہ سارا تاریخی پس منظر سمجھ آ گیا ہے، چلیں واپس چلتے ہیں اسی پہلی حدیث کی طرف جس سے ہم نے یہ ساری بات شروع کی تھی۔ دیکھتے ہیں کہ اب اس کا کیا مطلب نکلتا ہے۔ دوبارہ اس حدیث کو دیکھیں، اس میں لفظ استعمال ہوا ہے الندا، یعنی پکار یا اذان۔ اصل نقطہ اسی ایک لفظ میں چھپا ہے۔ تو علماء اور حدیث کے شارحین کیا کہتے ہیں؟ وہ بالکل واضح کرتے ہیں، جیسا کہ مشہور کتاب مرقات المفاتیح میں بھی ہے، کہ یہاں النداء سے مراد فجر کی نماز والی اذان ہے ہی نہیں، بلکہ یہ حضرت بلال کی وہی پہلی جگانے والی اذان ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اجازت اس بات کی تھی کہ اگر کوئی سحری کر رہا ہے اور جگانے والی اذان ہو جائے تو وہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل روزے کا وقت تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ تو دیکھیں قرآن اور حدیث میں کوئی ٹکراؤ ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو تشریح ہے یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے، یہ تو 1400 سال سے امت کے بڑے بڑے ائمہ کا متفقہ موقف رہا ہے۔ چاروں فقی مکاتب فکر یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سب اس بات پر متفق ہیں کہ روزہ صبح صادق سے ہی شروع ہوتا ہے، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر صبح صادق کے بعد کچھ بھی کھا پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ ساری تاریخی اور علمی بحث تو ہو گئی، لیکن آج کے دور میں ہم اس پر عمل کیسے کریں جب ہمارے پاس کیلنڈر ہیں، گھڑیاں ہیں اور ٹائم ٹیبلز موجود ہیں؟ یہ ٹیبل دیکھیں، اس سے ساری صورتحال ایک دم صاف ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں تھیں، آج صرف ایک ہے۔ تب لوگ آسمان دیکھ کر وقت کا اندازہ لگاتے تھے، آج ہمارے پاس بالکل ٹھیک حساب لگا کر بنائے گئے ٹائم ٹیبلز ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ آج کل جو فجر کی اذان ہم سنتے ہیں وہ صبح صادق کا وقت شروع ہونے کے بھی 5 سے 10 منٹ بعد دی جاتی ہے، یعنی جب اذان ہوتی ہے روزے کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ بہت سادہ، سحری ختم کرنے کا وقت وہ ہے جو مستند کیلنڈر یا ٹائم ٹیبل میں صبح صادق کے لیے لکھا ہے۔ اذان کی آواز کا انتظار نہیں کرنا، اور وہ جو حدیث ہے اس کا تعلق اس پہلی اذان سے تھا جو اب نہیں ہوتی۔ اور سب سے بہتر کیا ہے؟ احتیاط، جو وقت لکھا ہے اس سے 1-2 منٹ پہلے ہی کھانا پینا بند کر دیں۔ اس پوری تحقیق سے ایک بات تو صاف ہو گئی
کہ قرآن اور سنت میں کوئی تضاد نہیں، بس ہمیں مکمل تصویر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں کہ عبادت کے معاملے میں احتیاط سے زیادہ خوبصورت راستہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟